بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ العصر کی تلاوت کی جو کہ مکیہ ہے، وہ آپ نے سنا دی۔ آج ہم سورۃ التکاثر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ التکاثر مکیہ ہے، یہ بھی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا جو مال ہے اس کی کیفیت کے حوالے سے، اور انسان کیا عمل کرتا ہے اور آگے قیامت پر کیا اعمال ہوں گے، اس حوالے سے انسان کا کیا رد عمل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہم تلاوت کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا تعوذ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین اس کو ہم 2 حصوں میں پڑھتے ہیں۔ آدھی صورت آج یاد کرتے ہیں، آدھی صورت کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 لائنیں آج کریں گے، 2 لائنیں کل کر لیں گے، 1.5 لائن۔ تو میں ایک لفظ کر کے آپ کو پڑھاتا ہوں، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسیہ پڑھو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہ 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ، اب آپ نے صرف تلاوت سننی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
صدق اللہ العظیم. یہ نا دوسری لائن میں بیٹھی رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا دوسرا پیریڈ ہے احادیث کا. احادیث کا عنوان ہے سلام کرنے کا حکم. سلام کرنے کا حکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم کے اندر 54 یہ حدیث ہے، افشوا السلام بینکم. میرے ساتھ پڑھیں، افشوا السلام. یہ شین اور سین کو آپ نے ملانا ہے. افشوا، شس شس یہ بولنا ہے، پہلے شین پھر اسی کے اندر سین کی آواز آ جائے. افشوا السلام، افشوا السلام بینکم. تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. افشوا تم پھیلاؤ، السلام سلام کو، بینکم آپس میں، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، سب سے پہلے کلام جو کرنی ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام لفظ جو ہے السلام، اس کو بھی پھیلانا ہے اور مذہب اسلام اس کو بھی پھیلانا ہے. صرف سلام کہنا نہیں بلکہ اسلام کے مذہب کو بھی پھیلانا ہے اور سلام کرنے کے جملے کو بھی پھیلانا ہے. سلام یہ ہوتا ہے سین سلام جو مصافحہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو کہتے ہیں سلام کرنا. اور مذہب کا نام ہے اسلام. ٹھیک ہے، مذہب کا نام اسلام. اور مصافحہ کرنے کو، ملاقات کرنے کو پہلے کہتے ہیں سلام. اس کے شروع میں حمزہ نہیں آتی. یہ ان دونوں کا فرق ہے. آپ نے سلام کو بھی پھیلانا ہے اور اسلام کو بھی پھیلانا ہے. اب بات واضح ہوگی. سلام کو بھی پھیلانا ہے اور اسلام کو بھی پھیلانا ہے. جب بھی کسی سے ملاقات کرو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہو، اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کو بیان کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا یہ طرز عمل تھا. اگر دو ساتھی، دو صحابہ رستے میں جا رہے ہیں، درمیان میں ایک پتھر بھی آ جاتا، ایک درخت بھی آ جاتا، اس کو جب کراس کرتے دوبارہ پھر ملتے، پھر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دعائیہ کلمات ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی ریسٹ ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کے دوران آپ پانی پینے جاتے ہو، شربت پینے جاتے ہو، بسکٹ کھانے جاتے ہو، کھا کر واپس آتے ہو، پھر ملاقات آپ کی کلاس کے اندر ہوتی ہے، پھر آپ بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ جماعت کی صورت میں مسجد کے اندر داخل ہوئے ہو، یعنی کہ جماعت ہو رہی ہے، ظہر کی نماز جماعت ہو رہی ہے، آپ پیچھے سے آگے ہو، پیچھے سے آنے والے بندے نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز کی حالت میں آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا. اب کیا کہنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ قیام کر رہے ہو، پیچھے آنے والا بندہ اس نے کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ادھر سے قیام میں پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی آپ یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، پیچھے سے بندے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کر دینا ہے، اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ آپ نے سلام کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ اسی طرح رکوع کر رہے ہو، آپ کا ہاتھ گھٹنوں پہ ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اس طرح کرنا ہے، سلام کا جواب ہو جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں ہو، اس طرح آپ نے زمین پر اپنے ہاتھ کو رکھا ہوا ہے، تو دائیں ہاتھ کو آپ نے اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کر دینا ہے، سلام کا جواب ہو جانا ہے۔ نماز کی حالت میں آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ نہیں پڑھنے آپ، اور اسی طرح چھینک آ جائے نا نماز میں، تو آپ نے چھینک الحمدللہ اس کا جواب نہیں پڑھنا، چھینک کر لو، اپنی جو نماز اس کو آپ جاری رکھو۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو چھینک آتی ہے پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے، نماز کی حالت میں یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ دونوں باتیں واضح ہوگی کہ نماز کی حالت کے اندر اگر سلام کوئی بولے تو آپ نے کس طرح اپنے ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، اگر نماز کے علاوہ عام زندگی کے اندر کوئی سلام بلاتا ہے تو آپ نے کس طرح اس کا جواب دینا ہے اور کتنی کثرت کے ساتھ دینا ہے۔ اگر ایک محلے میں کوئی رہتا ہے، دوسرے محلے میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو چل رہا ہے وہ کھڑے ہونے والے لوگوں کو سلام کرے، جو چھوٹا ہے وہ بڑوں کو سلام کرے، جو اوپر سے آیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے آپ کے بعد کوئی اوپر سے آیا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور طریقہ کار ہے، اور فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو آپس میں، اور اسلام کو بھی عام کرو آپس میں۔ جب آپ سلام بولو گے نا، اگر آپ کے علاقے میں کوئی عیسائی یہودی رہتا ہے، وہ کہیں گے یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، آپس میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ مسلمان ہیں، آپس میں سلام کہتے ہیں۔ کہا کہ سلام کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر برکت نازل فرمائے۔ یہ مسلمان ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ ایک دوسرے کو بار بار دعائیں دیتے ہیں۔ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یعنی کہ اگر آپ کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو آپ کے عمل کو دیکھ کر غیر لوگ، کافر لوگ جو اسلام کے اندر نہیں ہیں، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسلام کو بھی عام کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے کسی کاروبار کی پبلکسٹی کرتے ہیں، اسی طرح اسلام کی بھی پبلکسٹی کرنی چاہیے، اسلام کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے۔ آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ ایک دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے پاس چینی لینے کے لیے آ گیا، کوئی سبزی لینے کے لیے آ گیا، کوئی چیز اور دیگر چیزیں لینے کے لیے آ گیا، ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی، آج کتنی نمازیں پڑھی؟ نماز پڑھا کرو یار، نماز پڑھا کرو، آج جمعہ ہے، درود پاک پڑھا کرو، سورہ کاف کی تلاوت کیا کرو۔ کوئی گندا بندہ آ گیا ہے، صاف ستھرا کپڑے نہیں پہنتا، یا صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو، یہ بھی تبلیغ ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو، یہ نبی پاک نے فرمایا کہ صاف ستھرے رہا کرو۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کا حکم دو، جو ذکر نہیں کرتا اس کو ذکر کا حکم دو، جو مسجد میں نہیں جاتا اس کو مسجد کا حکم دو۔ لوگوں کو اسلام کے بھی قریب کرو، سلام کے بھی قریب کرو۔ آج ہم نے یہ پڑھا افشوا السلام بینکم، السلام، سٹاپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ تیسرا پیریڈ ہے مسنون دعائیں۔ پہلی دعا تیمارداری کی فضیلت۔ جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تیمارداری، ٹھیک ہے؟ تیمارداری اور تعزیت میں فرق۔ تیمارداری، تعزیت۔
تیمارداری اور تعزیت میں فرق یہ ہے، تیمارداری ہم کسی کی کرنے جاتے ہیں، وہ بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری کی وجہ، بیماری کی وجہ پر تیمارداری کرتے ہیں اور کسی کی وفات پر تعزیت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ لیں۔ تیمارداری بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کا حال احوال، بندہ بیمار ہے تو آپ نے یہ بولنا ہے میں نے تیمارداری کرنی ہے۔ اگر بندہ کوئی فوت ہو گیا، ان کے رشتہ داروں کے پاس اگر آپ نے جانا ہے، مطلب تعزیت کرنے جانا ہے، یہ نہیں کہ بندہ بیمار ہے یا میں نے آپ کی تعزیت کرنی ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ وہ بندہ زندہ ہے، وہ کہے گا، اگر اس کو ان دونوں کے اندر فرق پتہ ہے نا، وہ کہے گا میں یا زندہ ہوں، میں مرا بھی تھوڑا ہوں، آپ نے میری تعزیت کرنی ہے، جب میرا کوئی رشتہ دار بھی مرا تھوڑا۔ تیمارداری ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ پر اس کے پاس جانا، اس کو تیمارداری کہتے ہیں۔ اور اسی طرح تعزیت، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ انسان غم کے اندر شریک ہونے کے لیے پہنچتا ہے، دعا کرنے کے لیے جاتا ہے، اس میں کہتے ہیں تعزیت، کہ میں نے آپ کی تعزیت کرنی، میں نے آپ کے پاس آنا ہے، تعزیت کے لیے آنا ہے، تب یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تعزیت اور تیمارداری میں فرق پتہ چل گیا۔ تعزیت ہوتی ہے وفات پر اور تیمارداری ہوتی ہے بیماری پر۔ پہلے تیمارداری کی فضیلت، تیمارداری کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہارون، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، عیادت بھی لفظ بول سکتے ہیں، تیمارداری بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیادت، عیادت اس طرح لکھتے ہیں، عیادت اس طرح، جس طرح عبادت لکھتے ہیں نا، اسی طرح عیادت۔ اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح وہ جنت میں چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح چلتا ہے کہ جس طرح جنت میں چل رہا ہے اور جنت کے ثمرات پھلوں میں چل رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ جب تیمارداری کے لیے اپنے بھائی کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب انسان کسی کی تیمارداری کے لیے، احمد میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں میں، توجہ سے سنو۔ جب انسان کسی کی تیمارداری کے لیے چلتا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ جنت میں چل رہا ہے۔ اور انسان جب کسی کے پاس، جو بندہ بیمار ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ اس کے لیے تعزیت کرتا ہے، اس کے لیے تیمارداری کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیمارداری آپ نے کی، فرمایا کہ اگر فجر ٹائم کی، صبح ٹائم کی، صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ تیری مخلوق کا ایک بندہ یہ بیمار ہوا تھا تو دوسرا بندہ اس کا حال احوال پوچھنے آیا تھا، یا اللہ اس کے لیے یا اللہ یہ بھی اجر دے دے، یہ بھی اجر دے دے، اس کی مشکلات بھی آسان کر دے، اس کو اولاد سے بھی نواز دے، اس کو شان بھی ادا دے، اس کو عروج بھی عطا کر دے، اس کے بچوں کو بھی کامیاب بنا دے، اس کو بھی کامیاب بنا دے۔ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک عظیم مخلوق، ایک نورانی مخلوق جن کے گناہ کوئی نہیں، جن کی دعا رد نہیں ہونی۔ ہم گناہ کرنے والے انسان، پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن وہ فرشتوں کے لیے گارنٹی ہے، جو بھی وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ صبح ٹائم اگر کوئی بندہ تیمارداری کے لیے جاتا ہے، وہ انسان ایسے جیسے جنت میں جا رہا ہے۔
فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھ گیا، بات چیت کوئی نہیں کی، بیٹھ گیا، فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کے دل کے اندر احساس ہے نا، پیار محبت، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس نے پھر اس کے ساتھ حال احوال پوچھا، کوئی نہیں بیماری آ گئی، صبر کرو، اس پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ یہ دن بھی ٹال دے گا، یہ صبر کرو، بیماری آ گئی ہے، اللہ اس پر آپ کو اجر دے گا۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں، یار یہ بیماری لگ گئی، میرے نا کچھ فلانا رشتہ دار تھا، اس کو بھی یہ بیماری لگی تھی، وہ اس بیماری میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کا دل نہیں توڑنا، اس کے دل کو مضبوط کرنا ہے، وہ ہمت نہ ہارے، یا کوئی بات نہیں بیماری آ گئی ہے، دیکھو ابھی ہم دوائی لینے جاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، ابھی میں نے آپ کو دم کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس طرح فرمایا کہ اس کے دل کو مضبوط کرنا ہے، وہ ہمت نہ ہارے۔ اگر آپ کے الفاظ سے وہ ہمت ہار جاتا ہے، مطلب آپ کی وجہ سے وہ بندہ مرا ہے۔ اور قاری صبغت الاحسن صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو خاص کر جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے جائیں نا، تو وہ کہتے ہیں اوئے ہوئے اے بیماری انہوں بھی لگی سی تو بندہ 3 دن نہیں کٹیا مر گیا، بس ہوں تیرے کنے دن ہو گئے؟ وہ کہنا 2 دن، بس 1 دن ہوں انتظار کر لیں، وہ بس کہنا کر لینا، بس 1 دن ہی ہے میرے ہوں زندہ رہن دا کہ میرا ہوں کر لو۔ لیکن اس طرح نہیں، فرمایا کہ اس کو مزید بیماریاں نہ سناؤ، اس کو شفا والے بندے بتاؤ کہ دیکھو کینسر ہوا، کیا ہوا، ہاسپٹل بنا ہے، کتنے لوگوں کو شفا بھی مل رہی ہے نا، وہاں سے علاج کروا رہے ہیں، اللہ شفا دے ہی جا رہا ہے، اللہ کے خزانوں میں شفا کی کوئی کمی ہے نہیں ہے، اللہ تجھے بھی شفا دے گا، دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ فرمایا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک دعا کرتے ہیں، اگر بندہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون بندہ ہے آج کہ جس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ کون بندہ ہے جس نے جنازہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ کون بندہ ہے جس نے تیمارداری بھی کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے بھی تیمارداری کی ہے۔ اس طرح نیکی کے کاموں میں بڑھنا چاہیے، کوئی نیکی پیچھے نہ رہے۔ دیکھو آپ کے محلے کے اندر کوئی بیمار ہے، چلو 5 منٹ لگنے ہیں، 70,000 فرشتوں کی دعائیں آنی ہیں، 5 منٹ لگنے ہیں۔ کوئی تو ایسے ہوتے ہیں بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ادھر سے بیمار مل جاتے ہیں، یار اچھا کیا ہوا؟ یہ بیماری لگ گئی، چلو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ اتنی بات کرنے پر 70,000 فرشتے دعا دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، وہ بیمار ہیں ان کا حال احوال پوچھنا چاہیے، اور اسی طرح آپ کے محلے میں جو بیمار ہیں ان کے پاس جائیں، ان کا حال احوال پوچھیں۔ اس کی فضیلت چل گئی۔ اب مریض کے لیے جو دعا دینی ہے وہ دعا 104 پیج پر ہے، یہ 105 پر ہے، یہ 104 پر ہے۔ حصن مسلم کی 104 نمبر پر یہ دعا موجود ہے، لکھا ہوا ہے تیمارداری کرتے ہوئے مریض کے لیے دعا، تیمارداری کرتے ہوئے مریض کے لیے دعا۔ میرے ساتھ پڑھیں، لا بأس طہور، لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں جملہ سکھایا، اس کا ترجمہ دیکھو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تو چاہا تو یہ بیماری تو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ جس طرح ہم نے کہا نا، پریشان نہیں ہونا، بیماری آ گئی صبر کرو، اس بیماری سے آپ کے گناہ معاف ہونے ہیں۔
فرمایا کہ نبی پاک نے بھی یہی دعا سکھائی ہے، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ اس کے بعد ہماری اگلی دعا ہے وتر کے بعد کا ذکر۔ جب ہم نے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھنا ہے نا، ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ مرتبہ یہ کہتے ہیں نا۔ اب وتر کے اندر آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ نہیں پڑھنا۔ وتر کے بعد 91 صفحہ نمبر پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، حصن مسلم کی صفحہ نمبر 91 پر۔ مل گئی؟ حصن مسلم کی 91 پیج پر یہ لکھا ہوا ہے، ذکر بعد از نماز وتر، یعنی کہ وتر کے بعد کی دعا ایک بار پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر لیا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ یہ آپ نے ایک مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح۔ یاد ہوگی؟ کل سنیں گے۔ طریقہ کار میں آپ کو مزید دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے یہ وتر پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان الملک القدوس، رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری مرتبہ جو ہم پڑھنا ہے رب الملائکۃ والروح، اس کی آواز پہلے 2 رب الملائکۃ والروح سے بلند ہونی چاہیے، اونچی ہونی چاہیے۔ یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے، سبحان الملک القدوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وتروں کے بعد 3 بار کہتے، اور تیسری بار بلند آواز سے لمبا کر کے کہتے، اور تیسری بار یہ اضافہ کرتے رب الملائکۃ والروح۔ تین مرتبہ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ رب الملائکۃ والروح یہ 1 مرتبہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، رب الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے؟ پہلے والا جملہ کتنی مرتبہ کہنا ہے؟ دوسرے والا جملہ کتنی بار کہنا ہے؟ 1 مرتبہ۔ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، پھر 1 مرتبہ رب الملائکۃ والروح، یہ کہنا ہے۔ یہ 3 دعائیں ہوگی۔ پہلے ہماری 37 دعائیں تھیں، اب 40 دعائیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہفتے والے دن یعنی کہ کل ہم نماز جنازہ کی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا پڑھیں گے؟ نماز جنازہ کی دعا پڑھیں گے۔ اگلا جو ہمارا پیریڈ ہے یہ کلمے کا ہے۔
کل ہم نے 5واں کلمہ پڑھا، اس کا پہلا حصہ پڑھا۔ 5واں کلمہ استغفار میں نے توبہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ۔ سناؤ سنیا۔ اذنبتہ عمدن او خطأ سرا او علانیۃ۔ انک انت العلی العظیم۔ کل ہم نے انک انت علام الغیوب تک پڑھا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں وستار العیوب، وستار العیوب، وستار العیوب۔ یہ یاد ہو گیا؟ آگے وغفار الذنوب، وغفار الذنوب، وغفار الذنوب، وستار العیوب، وغفار الذنوب۔ یہ دونوں لفظ یاد ہو گئے؟ وستار العیوب وغفار الذنوب۔ اس کے بعد جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس یہ 5واں کلمہ مکمل ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہمارا 5واں کلمہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا پیریڈ ہے نماز بما ترجمہ۔ سٹاپ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا کہ آپ پاکستان میں پیدا ہو گئے جہاں پہ اردو زبان ہے، پنجابی زبان ہے۔ انگلش جو ہوتی ہے وہ بائیں جانب سے شروع ہوتی ہے، بائیں جانب سے لیفٹ سائڈ پر شروع ہوتی ہے، ABCD۔ اور جو اردو ہے وہ اسی طرح دائیں جانب سے شروع ہوتی ہے، الف با تا سا۔ اور حروف تہجی جو ہوتے ہیں وہ ہر زبان کی مین بنیاد ہوتی ہے، ہر زبان کی مین بنیاد جو ہوتی ہے نا وہ حروف تہجی پر ہوتی ہے، الفابیٹ۔ یہ الف ABCDEFG پوری انگلش اسی میں لکھی گئی ہے۔ اردو زبان الف با تا ٹا سا پا یہ سارے جیم چے ہے خے دال زال زال را زا یہ سارے حروف تہجی الف کے حروف تہجی اردو زبان کے۔ اور اسی طرح عربی زبان میں حروف تہجی یہ اردو زبان جیسے ہی ہیں، مزید کم ہے، زیادہ نہیں۔ اردو زبان میں زیادہ ہے، عربی زبان میں کم ہے۔ چیز زیادہ یاد ہو نا اس کے بعد تھوڑی یاد کرنی ہو وہ آسان ہوتی ہے، اگر تھوڑی یاد ہو زیادہ یاد کرنی ہو وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ عرب کے اندر اگر آپ انہوں کو اردو زبان سکھانی ہو نا ان کو چے بولنے نہیں آئے گی، ان کو رے بولنے نہیں آئے گی، ان کو گاف بولنے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ان کی ہے نہیں، یہ ہمارے پاکستان میں اردو زبان کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا،
ہم پاکستان میں ہماری قومی زبان اردو، عربی اور اردو زبان آپس میں ملتی ہے، آپس میں ملتی ہے۔ اگر ہم اس میں بولتے ہیں لفظ دجال جو ہم نے آج کی دعا میں پڑھا، اردو زبان میں بھی دجال ہی کہتے ہیں۔ لفظ ہمارا پاکستان ہے، اردو زبان میں پاکستان کہتے ہیں، عربی زبان میں پاکستان کہتے ہیں، با بنا دیتے ہیں، پے نہیں ہے نا، عربی زبان کے اندر پے نہیں آتی نا نورانی قاعدے میں، عربی والے اس کو پاکستان کہتے ہیں، پاکستان والے اس کو پاکستان کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو اور عربی زبان کا آپس میں بڑا ایک گہرا تعلق ہے، آپس میں یہ حروف ملتے جلتے ہیں۔ جس کو اچھی طرح اردو آتی ہے وہ عربی کو اچھی جلدی سیکھ سکتا ہے، اسی طرح جو انگلش جانتا ہے اس کے لیے عربی سیکھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ انگریز میں مسلمان ہے، یورپ کے اندر بھی بڑے مسلمان رہتے ہیں، لیکن وہ انگریز ہیں، انگریزی بولنے والے ہیں، اگر جب ان کے پاس اسلام پہنچتا ہے عربی زبان میں، عربی زبان ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ مادری زبان ان کی انگلش ہے۔ اسی طرح ہندی زبان، اسی طرح چائنا کی زبان، ان کے لیے ایسے حروف ہوتے ہیں، ایسے کیا لکھا ہے پتہ چلا ہے؟ چائنا کی زبان ایسی زبان ہوتی ہے، تو پاکستان کی زبان عربی سے ملتی جلتی نہیں۔ عربی میں الف، پاکستان میں بھی الف، الف با پاکستان میں بھی با، اس میں تا پاکستان میں بھی تا، اس میں سا پاکستان میں بھی سا، اس میں جیم ہے پاکستان میں ایسی جیم ہے، ملتے جلتے ہیں نا۔ اب ان کے لیے مشکل ہے، انہوں کا الف ایسے تو عربی کا الف ایسے، ان کا با ایسے، ان کا با عربی کا با ایسے، ان کا تا، یہ دیکھو ان کے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے ذرا تھوڑی سی توجہ دو گے نا عربی زبان آ سکتی ہے۔ ہم نے کل پڑھا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ سلام پھیلنے سے پہلے کی دعا۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ حصن مسلم میں بھی یہ لکھی ہوئی ہے دعا، میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ وہاں سے بھی نکال سکتے ہیں۔ 46 ہے حصن مسلم کا، پیج نمبر 46 نکال لیے۔ اس کی اس صفحے کی سب سے آخری لائن دیکھو، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ یہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ یہ دیکھو اس میں لکھا ہے نا من فتنہ، فتنہ اردو زبان میں بھی فتنہ ہی بولا ہم نے۔ محیا والممات، محیا حیات سے ہے نا، حیات بندہ زندہ بندہ ہوتا ہے، محیا زندگی سے، والممات موت، ممات اور موت سے، ٹھیک ہے۔ زندگی اس طرح یہ یاد کرنے کا طریقہ، محیا حیات سے آتا ہے، حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ یا اللہ میں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب زندگی اور موت کی آزمائشوں سے کیا مراد ہے؟ زندگی کے اندر یا اللہ جتنے بھی مجھے تکلیف، درد، آزمائشیں، پریشانیاں، میرے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ اس سے میں جو میری استطاعت سے زیادہ ہیں، یا اللہ میں طاقت نہیں رکھ سکتا،
یا اللہ مجھے استقامت بھی عطا فرما اور مجھے صبر بھی عطا فرما اور مجھے ایسے فتنوں سے محفوظ بھی فرما۔ زندگی کے اندر کتنا بڑا فتنہ کہ انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ زندگی کا فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے۔ کس وجہ سے اولاد فتنہ ہے اور مال فتنہ ہے؟ اگر یہ دین سے روکے، یہ مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے۔ اگر اولاد کی محبت کی وجہ سے آپ نماز نہ پڑھ پاؤ، اگر اولاد کی محبت کی وجہ سے آپ کلاس دین کی کوئی اٹینڈ نہ کر سکو، فرمایا کہ یہ اولاد بھی فتنہ ہے۔ اگر مال، کاروبار، دکان کی وجہ سے آپ دین نہ سیکھ سکو، فرمایا یہ مال بھی آپ کے لیے فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب اذان ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اس طرح نکل جاتے جس طرح ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو جب یہ اولاد، دنیا کی سب سے بڑی یہ چیزیں ہیں اولاد اور مال، انسان کے اولاد کے بغیر بھی گزارا نہیں اور مال کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ نیک ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، اگر اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہو، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ یا تم عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ، علم والے بن جاؤ، اگر علم والے عالم نہیں بن سکتے پھر علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، پھر علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر آپ علم حاصل بھی نہیں کر سکتے پھر ان پر خرچ کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر برابر عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلے کہ آپ عالم بن جاؤ، دوسرا یہ ہے کہ اگر عالم نہیں بن سکتے آپ پھر علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، اگر علم حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے پھر ان پر خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ ان پر اگر خرچ کرو گے تو جتنا یہ پڑھیں گے، یہ علم کی باتیں بولیں گے، اتنا اجر آپ کو بھی ملتا جائے گا۔ آگے مال کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اب اولاد کے بارے میں، اگر اولاد نیک ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ بھی نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کمائی مرنے کے بعد اس کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ اگر اولاد نیک ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرے گی، اولاد نیک ہے نمازیں بھی پڑھے گی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گی، اس کی قبر پر جا کر دعائیں بھی کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کے لیے بخشش طلب بھی کرے گی۔ اگر اولاد نیک ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ بھی نہیں۔ اگر اولاد نیک نہیں، فرمایا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اولاد اگر نیک نہیں، تربیت نہیں انسان صحیح کر سکا، دنیا کے کاموں میں مصروف، دنیا کے کام کاج کے اندر مصروف، لیکن اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکا، دین نہ سکھلا سکا، نمازی نہ بنا سکا، اس کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہ کروا سکا، فرمایا کہ مرنے کے بعد ماڈل ٹاؤن ہمارے قریب ہے، ماڈل ٹاؤن، یہ تحصیل بھی ماڈل ٹاؤن ہی لگتی ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک بندہ، اس نے اپنے بچے کو پاکستان کی ساری تعلیم دے دی، ساری تعلیم دلوا دی۔ دلوانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ مزید قابل بنے۔ اس نے یورپ کے اندر اپنے بچے کو بھیج دیا کہ وہاں جا کر وہاں کی بھی تعلیم حاصل کرے، میرا بچہ علم سے پیچھے نہ رہے، اس کو ہر علم آنا چاہیے۔ وہ یورپ کے اندر تعلیم حاصل کرتا رہا، 2-4 سال گزر گئے، 5 سال کا کورس تھا، وہ مکمل ہونا ابھی باقی تھا۔ اس کے باپ نے، اس کی گھر کی طرف سے کال آئی، تیرا باپ بیمار ہے، اپنے باپ کا حال چال پوچھنے کے لیے آ جا۔ وہ کہتا میرا 1 سال باقی رہ گیا ہے، 1 سال کے بعد میں آ جاؤں گا۔ وہ اپنی پڑھائی میں لگا رہا، 1 سال جب مکمل ہوا، جس دن اس کو ڈگری ملنی تھی نا، وہ ادھر سے ڈگری وصول کی، ادھر سے گھر سے ماڈل سے کال چلے گی تیرا باپ فوت ہو گیا۔ اس نے اسی دن فلائٹ پکڑی، پاکستان آ گیا۔ پاکستان آیا، ماڈل ٹاؤن میں اس کا گھر تھا، تو گھر میں پہنچا، لوگ سارے انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا بیٹا یورپ سے آنا ہے، ہم انتظار کر لیں، مسالے وغیرہ لگا کر، برف وغیرہ لگا کر اس کی لاش کو ذرا محفوظ رکھا۔ کچھ دیر بعد کچھ جنازہ کروانا تھا، دور کی کنٹری سے آنا تھا۔
اس وجہ سے وہ جب آیا سارے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ رونا شروع ہو گیا، بڑا رویا۔ لوگوں نے دلاسا دیا، یار ہم تیرے درد کو سمجھ سکتے ہیں، تیرا باپ اس دنیا سے گیا ہے، ہم تیرے درد کو سمجھ سکتے ہیں، ہمارا بھی باپ نہیں، لیکن یہ ایک مشکل کاٹی ہے، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، صبر کر، حوصلہ کر۔ لیکن یہ بندہ پھر بھی بڑا رویا، بڑا بچہ رویا، بہت زیادہ روتا رہا۔ کہا کہ یار چپ بھی کر جا، زیادہ رونا نہیں چاہیے۔ نبی پاک نے منع فرمایا، کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں میرے باپ نے پاکستان کی بھی ساری تعلیم مجھے دی، دنیاوی ساری تعلیم دی، یورپ کے اندر ساری دنیاوی مجھے تعلیم دی، اور مرنے کے بعد مجھے نماز جنازہ کی بھی دعا نہیں آتی، میرے باپ کو میں کیا دعا پڑھ کر بخشوں؟ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، میں اپنے والدین کے لیے کیا نماز پڑھ کر ان کو میں احسال ثواب کروں؟ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں اپنے باپ پر یہ ماتم کر رہا ہوں کہ میرے باپ نے دنیا کا سارا علم دے دیا، مجھے قرآن و حدیث کا علم نہ دیا۔ آج مجھے کچھ قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا، میں بھی اپنے والدین کے لیے قرآن کھول کر بیٹھتا۔ اگر مجھے میرے باپ نے نماز جنازہ کی دعا یاد کروائی ہوتی، میں بھی آج آپ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتا تو اللہم اغفر لی حینا و میتنا کی دعا پڑھتا۔ مجھے دعا کرنی نہیں آتی، فرمایا کہ میں قبر پر جا کر ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا۔ میرے باپ نے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے میرے اوپر لگائے، لیکن ایک کھاتا بھی نہیں، کیونکہ وہ سارا دنیاوی علم تھا۔ اب مرنے کے بعد میں اپنے والدین کو کیا بخشوں؟ اس بات پر مجھے افسوس آ رہا ہے، میرے والد نے دنیاوی علم تو سارا دے دیا، دین کا علم مجھے کچھ نہ دلوایا۔ اس بات پر میں رو رہا ہوں۔ اگر والدین آپ کو دین کے لیے بیچتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ بھی ہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور آخری اگلا چوتھا جملہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں قرض سے، والمغرم، من المأثم والمغرم، گناہ سے اور قرض سے۔ بے شک یا اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں، یا اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ مجھے اتنا وافر مال دے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ یا اللہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہ آئے۔ یا اللہ مجھے اتنا وافر اور رزق حلال سے مال نصیب فرما، میں تیرے رستے میں بھی خرچ کرتا رہوں اور اپنی ضروریات کو بھی مکمل کرتا رہوں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا رہوں۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں، اور کتنی ہے عظیم دعا۔ پہلے ہم نے قبر کے عذاب سے محفوظ ہونے کی دعا مانگی، پھر سب سے بڑا دجال کا فتنہ، اس سے محفوظ ہونے کی دعا مانگی، پھر پوری زندگی اور زندگی کے بعد موت کے فتنے سے پناہ مانگی۔ یا اللہ موت بھی ہمیں دے تو اچھی موت دے، بری موت نہ دے۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک بندہ رو رہا تھا، اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، اللہ سے التجائیں کر رہا تھا۔ بندہ حج پہ گیا ہوا، بندہ بیمار ہو گیا۔ جب بندہ بیمار ہوا اپنے ہاسٹل میں آیا نا، وہ کہتا ہے کہ یا میں بہت بیمار ہوں۔ اس کا آخری وقت آ گیا، اس کی بہن بھائی کہتے ہیں اس کا آخری وقت ہو گیا۔ ہمیں کہتا ہے کہ نا مجھے قرآن دو۔ ہم نے کہا کہ بندہ نیک ہے، یہ حج پہ آیا ہوا ہے، اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، التجائیں بھی کرتا ہے، کہتا ہے مجھے قرآن دو۔ جب قرآن اس نے پکڑا، کہا یہ لو قرآن، یہ اللہ کے کلام ہے۔ کہا یہ قرآن ہے؟ کہا قرآن۔ کہا میں اس پر ایمان نہیں لاتا، فوراً مر گیا۔ کچھ لوگوں کو موت ایسے بھی ملتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو کہو کہ یا اللہ مجھے ایمان کی حالت میں فوت کرنا۔ یہ نہ ہو کہ دیکھو ایک جملے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے کہ میں قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن پر جب ایمان نہیں رکھتا وہ بندہ کافر ہو گیا۔
خانہ کعبہ کے اندر حج کرنے والا، دعائیں کرنے والا، آخری وقت فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس طرح انسان کی موت ہوتی ہے اسی طرح اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ مصر کے اندر ایک بندہ شرابی تھا، جوا کھیلنے والا تھا، زنا کرنے والا تھا، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں او شرابی تو ادھر کیوں آیا ہے؟ کہتے میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ کہتے تجھے نماز آتی ہے؟ کہا نماز آتی نہیں لیکن نماز مجھے دل کرتا ہے نماز پڑھنے کو۔ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے آؤ میں تجھے وضو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ وضو کیا، کہا کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو اس انداز سے کرو۔ اس نے وضو کیا، کہ چلو ٹھیک ہے اب میرے ساتھ ہو، میں 2 رکعت قیام کرتا ہوں تو آپ نے بھی میرے ساتھ قیام کرنا ہے۔ کہتا ہے چلو ٹھیک ہوگا۔ بندہ جوان تھا، مسجد کے اندر آیا، نماز پڑھی، قاری صاحب نے رکوع کیا، سجدہ کیا، قاری صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا، وہ جو شرابی تھا اس نے ساری نہ اٹھایا، سجدے کی حالت میں موت آ گئی۔ انما الاعمال بالخواتیم، وہ اشش کر کے امام صاحب قاری صاحب رونے لگ گیا، یہ کتنی موت اچھی ملی۔ ایک بندہ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، زنا کرنے والا، اس کو جب موت آئی وہ مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں آ گئی۔ وہ دوسرا واقعہ، وہ عورت بدکارہ تھی، زنا کرنے والی تھی، وہ ایک کتے کو پانی پلا کر اللہ کی مخلوق پر ترس کھا کر اس کو موت آ گئی، وہ جنت میں چلے گی۔ یہ فیصلے اللہ پر ہوتے ہیں۔ یہ بندہ کہے میں بڑا نیک ہوں، اللہ کو تیری نیکی پسند نہیں، تیری عاجزی پسند ہے۔ اگر تیری عاجزی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے۔ اپنے دل کے اندر خلوص پیدا کرو، اللہ سے دعا کر یا اللہ مجھے موت آئے اچھی موت آئے، مجھے موت آئے نماز پڑھتے ہوئے موت آئے، مجھے موت آئے قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، مجھے موت آئے تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہوئے موت آئے، مجھے موت آئے تیرے گھر خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہوئے موت آئے، مجھے موت آئے تو میدان جہاد کے اندر موت آئے، مجھے موت آئے تو علم سیکھتے ہوئے موت آئے، مجھے موت آئے تو علم بیان کرتے ہوئے موت آئے۔ یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا، جب میرا آخری وقت ہو مجھ سے میری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دینا۔ جب میرا آخری وقت آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میری زبان سے یہ جاری فرما دینا۔ یا اللہ مجھے مسجد میں موت آئے، تیرے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے نماز کی حالت میں مجھے موت آئے، رکوع کرتے ہوئے موت آئے، یا اللہ نیک موت مجھے نصیب فرمانا۔ جب انسان اللہ سے یہ دعائیں کرتا رہتا ہے پھر انسان کو موت بھی ایسی نصیب ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اگر انسان کی موت اچھی ہوگی اگلا جہان بھی اچھا ہو گیا، اگر انسان کی موت بری ہوگی تو انسان کا اگلا جہان بھی برا ہو گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یا اللہ میری زندگی بھی اچھی کرنا، موت بھی اچھی کرنا، زندگی کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، موت کے بعد جو فتنے ہیں یا موت کی حالت میں جو فتنے ہیں یا اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ قرض کا جو بوجھ ہے یہ بہت بھاری ہے، یا اللہ مجھے قرض لینے والا نہ بنا، قرض دینے والا بنا، میرے کمائی کے اندر اتنی برکت پیدا کر دے، رزق حلال نصیب فرما کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہوں بلکہ لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے والا ہوں، مجھے مال اتنا ملے میں زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوں، مجھے مال اتنا نصیب ہو میں تیرا گھر تعمیر کرنے والا بن جاؤں، میرے پاس مال اتنا ہو میں لوگوں کی کفالت کرنے والا بن جاؤں۔ فرمایا کہ اور مجھے یا اللہ گناہوں سے بھی بچا، میرے گناہ مجھ سے دور فرما، اتنے دور فرما مشرق سے لے کر مغرب تک مجھے میرے گناہوں سے دور کر دے، شمال سے لے کر جنوب تک مجھے گناہوں سے دور فرما دے اور میرے گناہوں کو دھو بھی دے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد،
ابتدا سے لے کر نماز انتہا تک ساری کی ساری دعا ہے، یہی تو التجا ہے، نماز کو کہتے ہیں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی دعائیں کر سکتے ہو اللہ سے دعائیں کرو، یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔